الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون درود پڑھیں محمد حضرات مومن سادات و غیر سادات، سورت انعام کی آیت میں نے آپ کی مطلب کی ہے اور اسی پر میں آپ کو ضمہ دینا چاہتا ہوں۔ ارشاد خدا جی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا، یعنی خدا کا رائے یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا، راستے نہیں راستہ، یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، صراطی یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کر۔ آپ نے انداز لگایا راستے پر آدمی چلتا ہے پیروی نہیں کرتا، یقیناً سارے بات کے ہزاروں کے داروں میں ہے، بات کر تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو۔ میں کہا یہ کوئی ایسا راستہ ہے پیروی کی جاتی ہے افعال میں، راستے پر آدمی چلتا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا خدا فرماتا یہ میرا راستہ سیدھا ہے اس پر چلو، چلو نہیں پیروی کرو، پیروی کی جاتی ہے افعال میں، پتا چلا یہ کوئی ایسا راستہ ہے جو بات بھی کرتا ہے چلتا ہے۔ یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو، بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو، کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اگر آپ نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے الگ کر دیں گے، خدا کے راستے سے تمہیں دور کر دیں گے۔ پتا چلا راستہ سیدھا ایک ہے، بہت سے راستے نہیں، یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اور بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو، کیوں کہ اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو تمہیں خدا کے راستے سے دور کر دیں گے۔ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہی میرا امر ہے، یہی میرا حکم ہے۔ اگر متقی بننا چاہتے ہو تو یعنی اگر متقی بننا چاہتے ہو تو میرے راستے کی پیروی کرو، پیروی کرو۔ یہ عجیب قرآن کیا آتا ہے کہ میرے راستے کی پیروی کرو، بولیے سیدھا راستہ میرا راستہ، ان ھذا صراطی مستقیم، میرا راستہ سیدھا۔ قرآن میں تضاد نہیں ہے، قرآن میں تضاد نہیں ہے، اگر قرآن میں تضاد ہو جائے تو پھر خدا کا کلام نہیں رہتا۔ یہاں لانے فرا کہ میرا راستہ سیدھا ہے اور ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ یہ سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ وہاں کہا کہ میرا سورت
یہ میرا راستہ ہے اور یہاں کا یہ ان کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے. اب مجھے مولوی صاحب سمجھائے کہ اس کی معنی کیا؟ یا ماننا پڑے گا کہ جو خدا کا راستہ ہے وہی ان کا. خدا کے راستے کو اللہ نے پتا یہ میرا راستہ ان کا ہے جن پر میں نے نعمتیں نازل کیے. پتا چلا ان کا راستہ اور خدا کا راستہ ایک ہے. ابھی ایسی کو کیا یاد اور بھی راستے ہیں کیا؟ یا تو کہتے سارے سچے ہیں. آئیے قرآن سے پوچھتے اتنے پنجاب کی ساری جماعت کی باہر سے لوگ آئے ہوئے یاد اور بھی راستے ہیں کیا؟ اگر میں آج پر کیا چلا جاؤں تو سبھی بھائی یہ میری 10 گھنٹے تجھے ارشاد ہو رہا ہے سورۃ سورہ میں ام لہم شرکاء شرعوا لہم الدین. کیا ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے دین میں نئے راستے بنائے؟ سارے بات کرو پیچھے والوں کو میں نہیں کروں. کیا ان کے ام لہم شرکاء شرعوا لہم الدین کیا ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے دین میں نئے نئے راستے بنائے؟ لا معلم یا ربلا جن کے بنانے کا میں نے حکم نہیں دیا تھا. جن کے بنانے کا میں نے حکم نہیں دیا تھا. راستہ ہے کہ اب جو کہے سارے صحیح. تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. ام لہم شرکاء شرعوا لہم الدین کیا ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے دین میں راستے بنائے؟ معلم یا اللہ جن کے بنانے کا اللہ نے نہیں دیا تھا. پتا چلا خدا کا راستہ ہے ایک. اب جو کہے یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح سمجھنا وہ خدا کا راستہ نہیں ہے یہ ان کے بنائے ہوئے شریکوں ہے. اگر ہم نے اپنے بنائے ہیں اگر کوئی ہم نے اپنا بنایا ہے تو پھر مشرک ہم ہیں اور کسی اور نے بنائے ہیں جو رسول کے زمانے میں نہیں تھے. کوئی 80 برس کے بعد پیدا ہوا کوئی 95 برس کے بعد پیدا ہوا کوئی 135 برس کے بعد پیدا ہوا کوئی 2 سال کے بعد پیدا ہوا تو یہ ان کا راستہ کے ساتھ میری آواز آئی. میں نے کہا بہت سی تفاسیر ہیں مسلمانوں کی. تفسیر قرطبی تفسیر طبری تفسیر در منصور تفسیر بیدار. میں اپنے تفسیر کا حوالہ دوں گا میرا حق ہے لیکن میں مسلمان کو تمام مسلمان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ میرا راستہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو تو صحابہ کرام نے پوچھا یا اللہ آدمی راستے پر چلتا ہے یہ راستہ کون ہے جن کی پیروی کرے؟ یہ راستہ کون ہے کون سا راستہ ہے جن کی ہم پیروی کریں؟ تو یہ کہنا تھا یہ میرا مولا علی ہے. یہ صحیح رسول علی کو دیکھا یا علی انت صراط المستقیم یا علی آپ صراط المستقیم ہے. من اتبعک نجا جس نے آپ کی پیروی کی وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عن هلك اور جس نے آپ کو چھوڑا وہ ہلاک ہو گیا. یہ ہے راستہ. وہ ہو گئے وہ جس نے پیروی کی وہ نجات پا گیا.
اور اس نے مخالفت کی وہ ہلاک ہو گیا. یہ ہے صراط مستقیم جس کی پیروی کرنی ہے. آئیے کہتا ہوں قرآن کی طرف. ایک مشہور حدیث ہے بچوں، اور یہ ایسی حدیث ہے کوئی کتاب نہیں مسلمانوں کی جس میں یہ حدیث نہ ہو. اور جب میں پڑھوں گا تو آپ سب کو یہ حدیث یاد ہو. جو بچہ ہے اس کو بھی حدیث یاد ہو. علی مال حق والحق مالی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. علی مال حق والحق مالی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. پتا چلا جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا آیت میں کرنا چاہتا ہوں، کیا آیت میں یا اللہ یہ حق کیا ہے. جہاں حق ہے علی کے ساتھ. کوئی ماں کا لال ابھی تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جو اس حدیث کو رد کرے یا تردید کرے، کیونکہ کوئی کتاب ہی ایسی نہیں ہے اس میں حدیث میں ہو. علی ہے حق کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ. اور پھر ارشاد فرمایا خدا نے تفسیر بنی اسرائیل میں، سورۃ بنی اسرائیل وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور قرآن حق کے ساتھ اترا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سر لانے کا وقت نہیں ہے. وَبِالْحَقِّ کے سورۃ بنی اسرائیل کے حق میں سبحان وَبِالْحَقِّ قرآن علی کے حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اور قرآن سے پوچھتا ہو کر کیا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور وہ قرآن حق کے ساتھ اترا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور نہیں فرمایا ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور وہ قرآن حق کے ساتھ اترا. پتا چلا جب لوح محفوظ میں تھا تو حق ساتھ تھا، جب نازل ہو رہا تھا تو ساتھ تھا، اور جب آج موجود ہے تو حق ساتھ ہے. سورۃ نمل میں ارشاد ہوا انک علی الحق المبین. میرا رسول تو بھی حق مبین پر ہے. رسول حق مبین واضح ہے، بڑا نہیں واضح ظاہر کھلا ہوا. رسول قرآن ہے، رسول ہے. ارشاد ہوا سورۃ نور میں ان اللہ هو الحق المبین. میرے حبیب اگر آپ حق مبین ہیں تو میں بھی حق مبین، خدا بھی حق مبین، خدا بھی حق مبین. پھر ارشاد ہوا سورۃ توبہ میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. خدا وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، دین بھی حق. کیا رہ گیا جو سمجھ نہیں آیا؟ یہ مناظرہ قائے گا، جھگڑا قائے گا. یا تو حدیث کا انکار کرو، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. قرآن ہے حق، رسول ہے حق، خدا ہے حق، دین ہے حق. ایک بات نہیں ہے، میں پتا نہیں آپ کو کیا ہوگا. قرآن حق، رسول حق، اللہ حق، دین حق. اب علی ہے حق کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ. پتا چلا جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا. رسول جہاں علی ہوگا وہاں رسول ہوگا، جہاں رسول ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں اللہ ہوگا وہاں علی ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہاں علی ہوگا وہاں اللہ ہوگا، جہاں اللہ ہوگا وہاں علی ہوگا. اور جہاں دین ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں دین ہوگا. سارے مسلمان صرف خدا راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے. ہم تو ساری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ خدا رسول، ارے تم کو دونوں کو راضی کرنا ہے، تمہیں راضی کرنا ہے خدا کو بھی رسول کو بھی. مسلمانوں تمہیں راضی کرنا ہے خدا رسول کو، تو خدا رسول کو وہاں ہے جہاں علی ہے. جہاں علی نہیں ہے خدا
نہیں ہے وہاں دین ہے ہی نہیں. دین تو وہاں ہے جہاں علی ہے. دین ہے حق, دین ہے حق, دین ہے حق. توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے, دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے. علی ہے سیدھا راستہ, علی ہے قرآن کے ساتھ, علی ہے اللہ کے ساتھ. ہو سکتا یہ کس سے قرآن نے یہ کس سے. آئیے پھر سے کام کرو. ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ مال مومنین, میں اللہ مومنین کے ساتھ ہوں. میں اللہ مومنین کے ساتھ. پھر بھی تمہیں نہیں سمجھ نہیں آیا. ارے جو اللہ مومنین کے ساتھ ہے, میرا مولا تو امیر المومنین ہے. اللہ متقین کے ساتھ ہے, اللہ متقین کے ساتھ ہے. پھر یہ نہیں سمجھ نہیں ہے. ارے جو خدا متقین کے ساتھ ہے, میرا مولا تو امام المتقین ہے. ارے حضور اکرم کے بعد آج تک کئی جھوٹے لوگ بنتے ہیں, بنتے رہے. حضور اکرم کے بعد, حضور اکرم کے بعد آج تک جھوٹے لوگ بنتے ہیں, بنتے رہیں گے. لیکن آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک قیامت تک امام المتقین سب میرا مولا ہے. کسی کو جرأت ہی نہیں ہوئی, کسی کو جرأت ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ میں ہوں سوال میرے مولا ہی تھی. کیونکہ متقی وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے صابر. دیکھیں توجہ کر رہا ہوں. سورۃ سجدہ میں جا کے آؤ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. جن کو ہم نام بناتے ہیں وہ ہمارے ہم سے ہدایت کرتے ہیں اور وہ صابر ہوتے ہیں. صابر جن کو ہم نام بناتے ہیں وہ صابر ہوتے ہیں, وہ صبر کرتے ہیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور وہ جب سے ہے تب سے ان کا اللہ کی آیتوں پر یقین ہے. پتہ چلا امام ہوتا ہے صابر. جب ہم صابر کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ مصیبت کو صبر کرنا. آئیے قرآن سے پوچھو, آئیے قرآن سے پوچھو, آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ صبر کیسے کرتے ہیں. صابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ نے فرمایا وہ بڑے صابر ہیں, وہ بڑے صابر ہیں جو میدان جنگ میں آتے ہیں تو جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے, بھاگتے ہیں. پتہ چلا صبر یہ ہے میدان جنگ میں مر جانا, بھاگنا نہیں. پتہ چلا رونا بے صبری نہیں ہے, اصل میں بے صبری ہے میدان جنگ سے بھاگنا. قرآن آیت ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الروم میں فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. ماشاءاللہ میرے حبیب اپنے چہرے کو رخ کرو دین حنیف کی طرف. یہ دین وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کو یہ دین وہ ہے جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. یعنی ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطر پر, دین حنیف پر. اور بخاری شریف میں لکھا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطر پر. مجھے سمجھایا کوئی, میں مدرسے کا کوئی نہیں, مجھے سمجھاؤ جو ہندو کے گھر میں پیدا ہوا وہ بھی دین فطر پر, جو عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا وہ بھی دین فطر پر, جو
اور یہودی کے گھر میں جاؤ وہ بھی دین فطرت. تو یہ پیدا ہوا ہے, آپ کو کیسے پتا چلا یہ دین فطرت؟ ابھی تو پیدا ہوا ہے. سارے پڑھے لکھے تھا, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت. ہندو کے گھر میں, غیر مسلم کے گھر میں دین فطرت. دین فطرت کی نشانی کیا ہے؟ یہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا یا دین فطرت کیا ہے؟ یہ اگر حدیث ہوتی تو آپ انکار کرتے. یہ قرآن ہے. فطرت اللہ فطرتی خطرناک ہے. ہر انسان پیدا ہوتا ہے دین فطرت. تو دین فطرت کے دیکھا نا, سمجھا نا. آپ جو اتنی ہزار ہم سے سنتے ہیں کیا ہے دین فطرت؟ ارے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کم از کم 3 عادتیں ہوتی ہیں, 3 سمجھیں ہوتی ہیں. جب بچہ آتا ہے تو منہ کے بل آتا ہے, سیدھے منہ نہیں, منہ کے بل آتا ہے. یعنی وہ دنیا کو سمجھاتا ہے کہ میں آتا ہی سجدہ کر رہا ہوں. میرا کوئی خالق ہے جس کو میں سجدہ کرتا ہوں. دوسری بات ہے آتے ہی روتا ہے, آتے ہی روتا ہے. اگر رونا بجت ہوتا تو یہ دین فطرت نہیں ہوا. وہ خدا کی فطرت دیکھا. آیا منہ کے بلا, آتا ہی رویا. نہیں ہوا بھائی مر گیا. طبیعت صحیح نہیں بچے, آ رہا ہے روتا نہیں. پتا چلا زندگی خطرے میں ہے, پتا چلا رونا زندگی کی نشانی. یہ دین فطرت ہے. اور ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں میں آواز آ رہی ہے. دین نے کبھی پوچھو بھی نا, کبھی مولوی صاحبان سے پوچھے بھی نا, ہندو کے گھر میں آیا یہ دین فطرت کیا ہے؟ آتے ہی منہ کے بلا, آتے ہی رویا. تیسرا جب آیا تو ہاتھ کھول کر ہاتھ کھولنا دین فطرت. پتا چلا میرے دوستوں, یہ بن جاتا ہے. بخاری سے لکھا کہ بس جو بچہ ہوتا ہے دین فطرت, لیکن پھر جو پالتا ہے, جو پالنے والے کا مطلب وہی بچے کا, جو پالنے والے کا, جو بچے کا, بخاری شریف سے ہاتھ اٹھاؤ. مانو جو پالنے والے کا مطلب وہی بچے کا مطلب. تو رسول کو پالا ابو طالب نے, علی کو پالا رسول نے. لا الہ الا اللہ. پتا چلا جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب, جو رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب. یہ دین فطرت ہے, یہ دین فطرت ہے. اور آپ کہیں مجھے کبھی میں نے یاد دلا دیا,
تمہیں ذہنی بات آ گئی؟ یہ قرآن ہے، سورۃ ہود کی آیت نمبر 113، سورۃ ہود کی آیت نمبر 113، سورۃ ہود مکی سورت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جنہوں نے ماضی میں ترکن، اس کی مطلب کیا ہے؟ رکون، ترکن کی مطلب کیا ہے؟ رکون، سات مان۔ شیعہ لوگ دیکھو، تمام مسلمان بیٹھ میں میں کسی خاص کتاب کا حوالہ دے جائے جو لغت آیت کو دیکھو، رکون ترکن بے رکون، رکون کیا معنی ہے؟ سات مان۔ رکون معنی مائل ہونا، محبت کرنا، قرض مانگنا، پناہ مانگنا، مدد مانگنا۔ اللہ نے جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہے ان سے محبت نہ کرنا۔ ظلم کی معنی نہیں، سب سے بڑا ظلم ہے شرک کرنا، یعنی جو ماضی میں کافر رہے ہیں یا مشرک رہے ہیں ان سے نہ محبت کرنا، نہ پناہ مانگنا، نہ محبت کرنا، نہ مدد مانگنا۔ اگر ایسے اگر آپ تم نے ایسا کیا تو تم جانگی، تم نے ایسا کیا تو جانگی۔ جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ان سے نہ محبت کرو، نہ مدد مانگو، نہ پناہ مانگو، نہ قرض مانگو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو جانگی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ رسالت ہاتھ ہی ڈالی ہے، نقصان ابو طالب کا نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے میرے رسول کا، کیونکہ رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے، ساری زندگی قرض مانگا ابو طالب سے، ساری زندگی پناہ مانگی ابو طالب سے، تو پہلے ابو طالب کو مانو پھر رسول کو۔ ابھی جو عبارت میں پڑھا ہوں وہ عبارت ہے بہار نوار کی، جلد ہے 3500، جلد 3500، تو کراچی کا مجموعہ، لاہور کا مجموعہ، جذباتی، ساری دنیا میں جذباتی مجموعہ جو وہ ہے لاہور کا، 35 سے وہاں جلد بہار نوار کا۔ جیسے ہی بہار نوار کی الفاظ ہوتے، جیسے ہی جناب علی کعبے میں آیا تو زمین میں زلزلہ آیا، جیسے علی کعبے میں آیا تو زمین میں زلزلہ آیا۔ مشرک اپنے بتوں کو لے کر بھاگے پہاڑ پر۔ آپ کی میں ذمہ دار شخص بات کر رہا ہوں، کوئی مبالغہ میں نہیں کرتا، مبالغہ نہیں کرتا۔ کہا کیا کہا؟ جب میرا مولا علی کعبے میں آیا تو زمین میں زلزلہ آیا۔ مشرک بتوں کو لے کر پہاڑ کے چوٹی پر چڑھے، پتا چلا پہاڑ کے چوٹی پر چڑھے، یہ مشرک کی پرانی عادت ہے۔ اور جب چڑھے تو ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے، لیکن بت جو تھے وہ منہ کے بل گر پڑے۔ تو جناب ابو طالب دیکھ رہا تھا، بہار انوار جلد 33 جناب ابو طالب کہا ادھر نہیں کیا ادھر کہا ادھر آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا یا الناس، تجھے ابو طالب اے مکے کے رہنے والے، اے مکے کے رہنے والے، خوشنودی محمد والے محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ یا الناس ان اللہ تبارک و تعالی قد احدث فی هذه لیلۃ العدل، اے مکے کے رہنے والے آج اللہ نے ایک حادثہ پیش کیا ہے۔ آج اللہ نے کتنے اچھے پڑھے لکھے، ان اللہ تبارک و تعالی قد احدث فی هذه لیلۃ العدل، آج اللہ نے ایک حادثہ واقع کیا ہوا ہے۔
وجعل خلق فیہا خلقا، اور آج اللہ نے ایک مخلوق کا ظہور کیا ہے، ماشاءاللہ 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 ایک مخلوق کا ظہور کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تُطِيعُوهُ، اگر تم نے اس کی اطاعت نہ کی، مکے والے اگر تم نے اس کی اطاعت نہ کی، وَلَمْ تُقِرُّوا بِوِلَایَتِهِ، تم نے اس کے ولایت کا اقرار نہ کیا، وَاسْتَشْهَدُوا بِإِمَامَتِهِ، اور اگر آپ نے اس کے امامت کا اعلان نہ کیا، آپ نے اس کی اطاعت نہ کی، آپ اس کے ولایت کا اقرار نہ کیا، آپ اس کے امامت کی گواہی نہ دی، فَلَمْ يَسْكُنْ مَعَكُمْ، تو ساری زندگی تمہیں چین نہیں ملے گا۔ میں نہیں سمجھا، میں نہیں سمجھا، میں نہیں سمجھا۔ فَإِلَّمْ تُطِيعُوهُ، آج اللہ نے اپنے گھر میں ایک واقعہ کیا اور اس میں خلق کا ظہور کیا۔ فَإِلَّمْ تُطِيعُوهُ، اگر تم نے اس کی اطاعت نہ کی، وَإِلَّمْ تُقِرُّوا بِوِلَایَتِهِ، تم نے اس کے ولایت کا اقرار نہ کیا، پتا چلا علی کی ولایت کا سب نے پہلے جناب ابو طالب نے کیا۔ اب جو ابو طالب کو مانتا ہے اس کو علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے علی کی آنکھ گوائی فلم یسکن معاکم، تو دنیا میں کہیں تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کو جوتے پڑ رہے ہیں، کیوں پڑ رہے؟ یہ ابو طالب کی دعا ہے کہ اگر آپ نے علی کو نہیں مانا، علی کی بات نہیں تو جوتے کھاؤ گے۔ پتا چلا جب تک علی علی نہ کرو گے جوتے کھاتے رہو گے۔ نہیں ہے جہاں جہاں میری آواز آ رہی، جہاں جہاں میری آواز آ رہی، پوری توجہ کر، یہ جناب ابو طالب کی کلمات تھی۔ علی کی اطاعت بھی کرو، علی کی ولایت کا اقرار بھی کرو، اس کی علی کی کیونکہ امامت میں کس کو مانتے ہو، کس کو مانتے ہو؟ آئیے پھر کرتا ہوں پوری توجہ، جس کے لیے میں نے یاد عنوان رکھی وجات سکرت الموت بالحق، جب مومن کے پاس موت آتا تو اکیلا نہیں آتا، سکرات اکیلے نہیں آتے، اس کے ساتھ حق بھی آتا۔ بڑا جملہ ہے، میں کو ایسا حوالہ نہیں دوں گا جو کسی غیر مرد کتاب کا قرآن میں ہے۔ وجات سکرت الموت بالحق، جب سکرات موت کی بے ہوشی آتی ہے تو اکیلی نہیں آتی، حق کے ساتھ آتی ہے۔ میں منافق کی موت نہیں پڑھتا، میں منافق کی موت نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہوں مومن کی موت، 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 میں کہتا ہوں مومن کی موت، مومن کی موت۔ ایک یہ الفاظ ہے، یہ ابھی جو یہ ہے فروع کافی جلد تیسری باب جنائز، باب جنائز، جنازے کی جمع، فروع کافی جلد تیسری باب جنائز۔ ایک بوڑھا کیا میرے مولا کے پاس آیا، چھٹے ماہ کے بعد، شیعہ کہوانا شیعہ میرے چھٹے نام کے پاس آیا اور کہا مولا ابھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی مرنے کے قریب ڈرتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں۔ امام کے تیرے لگے کہا تو کیا ہے؟ وہ میرا مولا کہا میں شیعہ ہوں۔ شیعہ ایسے ہوتے ارے پریشان وہ ہو صرف کہ امام پریشان ہو۔ میں نے حوالہ دیا ہے، حوالہ دیا ہے، پھر تمہیں روئے کافی جلد تیسری باب جنائز آیا۔ مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی مرنے کے قریب آ گیا ہوں اور ڈرتا ہوں پریشان بھی ہو۔ آپ بڑا شیعہ ہو
شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ایسے ہوتے ہیں جو موت سے ڈرے، جو موت سے ڈرے۔ آپ پریشان وہ ہو جن کے بڑے پریشان، جن کے بڑے پریشان، جن کے بڑے پریشان، آواز آئی شیعہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، شیعہ تم نے قرآن، امام نے 3 آیتیں پڑھی، پہلے سورۃ تعاون میں، دوسرا پڑھی سورۃ واقعہ، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ آواز ہے قدرت کی کہ جب تمہاری سانس حلق میں آتی ہے تو تم کسی کو دیکھتے، مومن کی بات کر رہا ہوں، فلولا، یہ امام جواب ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب تمہاری سانس حلق میں آتی ہے تو تم کسی کو دیکھتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ۔ حیران ہوں، حیران ہوں ان بولی پر، حیران ہوں، یا تو قرآن نہیں پڑھتے، یا تو علی کی دشمنی اتنے اندھے ہو گئے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ، اور اے مرنے والے کے قریب ہو، ہم اس وقت تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب تھے، ہم، میں نہیں، ہم، جو آئے جائے وہ خدا نہیں۔ اور اسی وقت ہم مرنے کے قریب قریب ہوتے ہیں تم سے، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں، تم ہمیں دیکھتے